الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تم قیامت والے دن پورے پورے بدلے دیے جاؤ گے. بس جو کوئی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ ہے اصل کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ امتحان کے لیے بنایا.
اور اس کا تعارف کرواتے ہوئے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم جس نظام حیات کو جانتے ہیں اس میں زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں۔ اللہ نے جس نظام حیات کا تعارف کروایا ہے اس میں موت پہلے ہے اور زندگی بعد میں۔ اس لیے کہ اس کی تفصیل خود قرآن کرتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے تو تم مردے تھے، یا پھر جیسے کہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں آیا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تھا ہی نہیں، یہ عدم تھا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی اس کی اصل حقیقت جو ہے انسان کی، انسان اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ مجلس کے اندر انسان ذکر کرنا پسند نہیں کرتا کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک حقیر قطرہ آب سے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اس سے انسان کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے، اور اصل حقیقت تو اس کی ایک حقیر قطرہ آب ہے جس کا یہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ، یا پھر یہ تھا ہی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا۔ تو قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، یعنی پہلے موت تھی، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ایک دفعہ پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ گویا موت پہلے ہے، زندگی بعد میں۔ اور جس چیز نے ایک مرحلہ حیات سے دوسرے مرحلہ حیات تک منتقل کرنا ہے وہ موت ہے، یعنی موت آئے گی، پہلے ہم مردے تھے، اللہ نے زندگی عطا کر دی، عدم تھے، نہیں تھے، باپ کی صلب میں تھے، کہیں پہ نہیں تھے، کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود عطا کر دیا۔ کنتم امواتا، تم مردے تھے، اگر کہیں تھے بھی تو تمہاری حیثیت ایک مردے سے زیادہ نہیں تھی۔ اب اللہ نے زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر ایک دفعہ موت دے گا، اور وہ جو موت ہے وہ تمہیں منتقل کر دے گی اس جہان سے اگلے جہان کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو ماضی کا حادثہ ہے، اس کو وہ تو ہماری یادداشتوں میں نہیں، اس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جو مستقبل کا حادثہ ہے، جو ہونے والا ہے، اور جو ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر روز ہم کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعدا، نصیحت اگر کسی نے حاصل کرنی ہو تو کسی کی موت دیکھ لینا کافی ہے۔ کسی کو مرتا دیکھو تو اپنی موت یاد آ جانی چاہیے، اور اگر کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر اور کسی کی موت دیکھ کر اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو تدفین کر کے اس کو قبر میں اتار کے اپنی موت پھر بھی یاد نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو دل سخت ہوتے ہیں یہ لعنتی دل کی علامت ہے۔ جس دل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل اثرات قبول کرتا، سخت دل اثرات قبول نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ جو نصیحت کا اثر ہے وہ دل، نرمی دل کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کی نرمی عطا کر دی، اس کو تو ایک وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، رحمت کا وافر حصہ مل گیا جس کو دل کی نرمی مل گئی۔ تو جو ہمارے دلوں کے اندر موت دیکھ کر بھی، حالانکہ
دن میں پتہ نہیں کتنی موتیں دیکھتے، ہر ہفتے میں کتنی موتیں دیکھتے، اپنی موت کا خیال نہیں آتا۔ یہ نہیں کبھی سوچتا انسان کہ میں کل کو اسی کی جگہ میں ہوں گا اور میری میت قبر کے اندر اتاری جا رہی ہوگی اور میرا جنازہ پڑھایا جا رہا ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ بس دوسرے کا جنازہ ہو رہا ہے اور دوسرے کی موت آئی ہے اور دوسرے نے مر جانا تھا، میری تو ابھی زندگی پڑی ہے۔ کوئی انسان اپنی موت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو موت ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، لذتیں ختم کر دیتی۔ بھرے پورے گھر کے اندر ایک دفعہ ایک دم صفے ماتم بچ جاتی ہے تو لذتوں کو توڑ دینے والا حادثہ ہے موت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، جو لذتوں کو توڑ دینے والی موت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، اکثروا، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کیوں موت یاد ہوگی؟ انسان کو موت یاد ہوگی تو انسان کے عمل پر فرق پڑے گا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، جس کو یاد نہیں ہے اس کو بھی آنی ہے، اور جس کو موت یاد ہے اس کو بھی آنی ہے۔ فرق زندگی پہ پڑتا ہے کہ جو زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کی زندگی اور طرح کی گزرتی ہے، اور جس کو موت یاد نہیں ہوتی اس کی زندگی اور طرح کی گزرتی ہے۔ کبھی سوچیں کہ ایک شخص جس نے کل صبح 4 بجے فوت ہو جانا ہے، اللہ نے لکھا ہے ہر شخص کا موت کا وقت مقرر، ہمیں معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ کل کسی شخص نے 4 بجے فوت ہو جانا ہے، اس کو تو نہیں معلوم کہ میں نے کل 4 بجے فوت ہو جانا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جو جیل کے اندر ہے اور وہ سزائے موت کا قیدی ہے، اور اس کو حکم سنایا جاتا ہے کہ کل صبح 4 بجے تیری موت واقع ہو جائے گی، تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس شخص کو معلوم ہے کہ میں نے کل 4 بجے پھانسی کے گھاٹ چڑھ جانا ہے، پھانسی کے اوپر چڑھ جانا ہے، اس کو اس کی زندگی، یہ جو 12-14 گھنٹے کی باقی زندگی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ اور جس شخص نے آزادی کی زندگی حاصل کی ہوئی ہے اور وہ آزاد پھرتا ہے، مر اس نے بھی کل 4 بجے جانا ہے، اگر ان دونوں کی زندگیوں میں فرق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ مومن موت کو یاد کرتا ہے۔ اگر ان کی زندگیوں میں فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت یاد نہیں۔ موت کو یاد رکھنا ایک ہے، موت کو یاد رکھنا ایک ہے، موت کی تمنا کرنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موت یاد کرنے کا حکم ہے، ہر وقت اپنی موت یاد رکھو، اور موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ موت کی تمنا نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہے اور غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے زندگی عطا ہوئی، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو، کوئی زندگی کے مصائب ایسے آ گئے ہیں اور اس کو یہ لگے کہ مجھے موت آ جانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ دعا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ اللہم احینی ما کان حیات خیر لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو اللہ اس وقت تک تو مجھے زندہ رکھ۔ وتوفنی، اور مجھے موت دے دے، مجھے فوت کر دے، اذا کان الوفات خیر لی، جب فوت ہو جانا میرے لیے بہتر ہو تو اللہ تو مجھے موت دے دینا۔ یعنی اللہ کو معلوم ہے کب موت آنی ہے، اللہ کو معلوم ہے کب تک زندگی ہے، لیکن موت مانگنی نہیں ہے۔ جو موت مانگتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ یاد رکھنا ہے موت کو، مانگنا نہیں ہے۔ تو یاد کیوں رکھنا ہے؟ یاد اس لیے رکھنا کہ اس کا عمل کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اگر عمل کے اوپر فرق نہ پڑتا ہو، اب یہ موت بعض لوگوں کو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کیونکہ اپنے سامنے مرتے دیکھتے ہیں تو اس کا انکار نہ کسی دہریے کو ہے، نہ کسی کافر کو ہے، نہ کسی بے ایمان کو ہے،
نہ کسی کو موت سے نہ مفر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تصور ایسا ہے کہ موت آ نہیں سکتی. موت تو ہر شخص کو آنی ہے، اس پر سب کو یقین. جس پر یقین نہیں ہے وہ موت کے بعد کی زندگی، اس پر یقین نہیں. اور جس کو موت یاد ہو، اللہ اکبر، وہ پھر موت کی تیاری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حاضر اللذات الموت، زیادہ زیادہ اس کو یاد رکھا کرو. تو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کی تیاری کرتا ہے. یہ باقاعدہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم عقل مند کس کو کہتے ہو؟ جو کاروبار میں زیادہ سمارٹ ہے تم اس کو عقل مند کہتے ہو. یعنی ہر شخص کا عقل مندی کا معیار اپنا اپنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقل مندی کا ایک معیار بتایا. ایک صحابی آیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل آدمی کون؟ ایو رجل افضل، سب سے افضل آدمی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے فضیلت والا آدمی وہ ہے احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھے، وہ افضل ہے، اس کو فضیلت ہے. پھر وہ پوچھتا ہے ایہم اکیس، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ دنیا میں ہم نے بڑے بڑے سیانے دیکھے، ہر گاؤں میں ہر محلے کے اندر بڑے سیانے ہوتے ہیں، گاؤں والے محلے والے جا کے اس سیانے سے مشورہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے اکیس کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے نا وہ سب سے عقل مند ہے. اپنی موت جس کو یاد ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند. اور پھر ساتھ فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کو یاد کرنے کا جو اصل فائدہ ہے وہ موت کی تیاری ہے. اور موت کی تیاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور سب سے زیادہ موت کے بعد کے جو حالات آنے والے ہیں اس کی تیاری کرتا ہے. اور اس کی تیاری کون کرتا ہے؟ اس کی تیاری وہی کرے گا جس کو یقین ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے مجھے ہر حرکت کا جواب دینا ہے. ایک ایک لمحہ جو میری زندگی یہاں گزر رہی ہے اس کا مجھے جا کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اگر فکر پیدا ہو گئی، یہ اگر خوف پیدا ہو گیا اور ایک دفعہ انسان کے اندر ایک تھرتھلی مچ گئی کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو یہ خوف پیدا ہو گیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب؟ ہم نے کسی کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے، فکر پڑی ہوتی ہے کل کو میں نے فلاں کے سامنے جواب دینا. نوکریوں والوں کو دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، طالب علموں کو دیکھ لیں، کاروباری لوگوں کو دیکھ لیں، کاروباری ملازمین کو دیکھ لیں، ہر ایک نے جب کسی کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور ہوتا ہے تو اس کو فکر پڑی ہوتی ہے میں کیا جواب دوں گا. تو کیا خیال ہے جو خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس نے ہر ایک چیز کا سوال کرنا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت جو اس نے عطا کی ہے اس نے سوال کرنا. اور نعمتیں کتنی ہیں جو ہم ہر روز نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. یہ بے شمار نعمتیں جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا کل کو. جو اللہ تعالیٰ نے یہ 360 جوڑوں کا یہ جسم دیا ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب. یہ اگر اس کا شکر ادا کیا ہوا ہو تو جس چیز کا شکر ادا ہو گیا انسان جواب دہی سے بچ گیا. جس کا شکر ادا ہو گیا انسان جواب دہی سے بچ گیا، وگرنہ جواب دہی ہے. اور جس کو فکر پڑ گئی
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ ہے انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا. اثر کیا پڑتا ہے کہ جو ہی اس کو موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف آتا ہے، وہ یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی کا روب طاری ہو جاتا، میں کیا کروں گا. تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیتا ہے. پھر یہ زندگی اس طرح سے نہیں گزارتا جس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے. پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں یا بڑے کاموں میں اپنی مرضی نہیں کرتا، پھر یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا. اور جب اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا زندگی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. قرآن کہتا ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کو لگام دے دیتا ہے کہ خواہشات تیری نہیں پوری کرنی بلکہ میں نے اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے. جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. جنت میں جانا کوئی اس طرح آسان ہے؟ یعنی خام خواہ چلتے چلتے زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہوں، موت ہمیں یاد نہ ہو، زندگی ہم فرعونوں کی طرح گزار رہے ہوں اور پھر اللہ جنت دے دے گا، یہ تصور غلط ہے. اللہ نے یہ تصور نہیں دیا. جنت اس وقت ملے گی. 4 باتیں اللہ کریم نے یہاں فرمائی ہیں اس آیت کے اندر. کل نفس ذائقۃ الموت، پہلی بات. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوسری بات یہ کہ پورے کے پورے بدلے دیے جاؤ گے قیامت والے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی غلط عمل کرتا ہے، تو اس کا بعض دفعہ کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ بالکل تھوڑا سا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اصل نتیجہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر وہ عمل جو ہے وہ کسی اچھے عمل کی جزا ہے یا کسی برے عمل کی سزا ہے، تو وہ عالم برزخ میں بھی اس کو ملے گی. کچھ یہاں، کچھ عالم برزخ میں. اور جو عالم برزخ میں ملے گی وہ بھی تھوڑی ہوگی اسی قسم سے، لیکن پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا قیامت والے دن. اور عالم برزخ کیا ہے؟ یہ عالم دنیا ہے، جو قریب کی دنیا جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بعد موت آنی ہے. موت کے بعد موت وہ حادثہ ہے. اللہ اکبر. اور موت کتنا شدید حادثہ ہے، اس نے کتنا آدمی کو توڑ دینا ہے. 360 جوڑوں میں سے جان نکلنی ہے. ہر جوڑ کے اوپر تکلیف ہوگی. کتنی تکلیف ہوگی؟ بعض نے لکھا ہے کہ ایسی تکلیف ہوگی ایک ایک جوڑ کے اوپر جیسے تلوار کا وار چلتا. تکلیف ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کا وقت وفات تھا، سامنے پیالہ پانی کا پڑا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پیالے میں ڈال کر اپنے چہرے پہ ڈال رہے تھے. اللہ اکبر. اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد میرے اوپر سختیاں نہیں ہوگی، یہ آخری سختیاں ہیں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختی سے نہیں بچے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت دیکھی تو مجھے یہ تصور ہی بدل گیا. میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ جو آرام سے فوت ہو جائے وہ شاید بڑے عمل والا ہوتا ہے، وہ بڑا نیک ہوتا ہے. جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت دیکھی میرا تصور ختم ہو گیا. اب میں نہیں سمجھتی کہ جو آرام سے فوت ہوا یا جیسے بھی فوت ہوا وہ اس کی موت جو ہے وہ درست ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سختیاں آئی ہیں تو کون شخص ہے جو سختیوں سے بچا ہوا؟ لہذا موت بظاہر کیسی آئی کیسی نہیں آئی یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اصل میں کیسی موت آئی. بظاہر آرام سے چلتے چلتے وہ کہتا ہے آرام سے سو گیا، چلتے چلتے بیٹھا اور بس فوت ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تڑپا نہ کچھ ہوا، بس آرام سے موت آ گئی، کوئی سختی نہیں آئی.
ہم دیکھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کی موت ہے وہ اور کافر اور منافق کی موت، ان میں فرق ہے۔ مومن کی موت جب آتی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لمبی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں کسی جنازے میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو قبرستان گئے تو قبر بننے میں ابھی تھوڑی سی دیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، تو جتنے صحابہ کرام تھے وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، بالکل بے حس و حرکت۔ یہ ادب کا تقاضا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، اس طرح سب لوگ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے، صحابہ کرام بھی خاموش تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کے اندر ایسے لکیریں لگا رہے تھے جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہو، اور سوچتے سوچتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر، آپ نے پھر ارشاد فرمایا، پھر وہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس کا صرف ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان العبد المومن، جب مومن بندہ فی انقطاع الدنیا و اقبال الآخرہ، جب مومن بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، فی انقطاع الدنیا، دنیا سے وہ جا رہا ہے، وہ اقبال الآخرہ، اور آخرت میں داخل ہو رہا ہے، یعنی گویا موت آ رہی ہے۔ اور یہ جو موت ہے، بظاہر کسی نے سختیوں والی موت دیکھی، بظاہر کسی نے جو بھی دیکھا، اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ موت آتی ہے، لمبی حدیث ہے، لگتا دل کرتا ہے کہ میں ساری حدیث سناؤں لیکن موقع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کی موت آتی ہے تو فرشتے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں اور خوشبو لے کے آتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سارے فرشتے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، مد البصر، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، سب بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت آتا ہے اس کے پاس، جو انقطاع دنیا میں ہے، جو اس وقت دنیا سے جا رہا ہے یہ عبد المومن، یہ مومن بندہ ہے، العبد المومن۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت آتا ہے، وہ اس کے کان کے پاس آ کے ایک بات کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی، نکلو، یعنی اس کو سندیشہ دیتا ہے کہ ہم تجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور نکلنا کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، الی مغفرت من اللہ ورضوان، اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ابھی پڑا اسی دنیا میں ہے، اسی دنیا میں پڑے پڑے اس کو کان میں خبر ملتی ہے۔ اگر یہ مومن ہے، بظاہر لوگوں کو جتنی مرضی سختیاں نظر آ رہی ہوں، بظاہر لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ بڑی سختیوں کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس کو جب کان میں خبر ملتی ہے کہ میرے اللہ کی مغفرت، میرے اللہ کی خوشنودی میرا انتظار کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ، فوراً روح نکلتی ہے، فوراً جان نکلتی ہے، ایک بہاؤ کی صورت میں نکلتی ہے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جس طرح مشک پانی کی بھری ہوئی ہو، چمڑے کی مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے، اور جس طرح فوراً اس کا پانی نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی جان جو ہے فوراً نکل جاتی ہے، کوئی سختی نہیں ہوتی۔ دیکھنے والوں کو سختیاں لگ رہی ہوتی ہیں، دیکھنے والے چاہے یہ سمجھ رہے ہوں
کہ اس کی موت بڑی سختی والی ہے، لیکن جو مومن کی موت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسے آسانی سے ہوتی ہے جیسے مشق کا بند کھول دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی قسم جو بند کھولنے والے ہیں، یعنی فوراً جان نکل جاتی ہے۔ یہ ایک جان نکلنے کا ایک موڑ ہے، اور وہ جنت سے کفن آیا ہوتا ہے، خوشبودار کفن ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، ڈال کے لے جاتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ دنیا کائنات کی ہر چیز اس کی خوشبو محسوس کرتی، اور پورے عالم میں اس کی خوشبو پھیل جاتی۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور وہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کون ہے، اور وہ بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ ہر فرشتہ جو ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے، اور یوں یہ اللہ کے دربار میں یہ روح پیش ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہماری روحیں بھی اس طرح سے اللہ کے دربار میں۔ اور دوسرا شخص اذا کان الکافر، کافر او منافق فی انقطاع الدنیا و اقبال الاخرہ، جب کافر یا منافق دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو موت، یہ وہ حادثہ پیش آنے لگا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا حادثہ جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پیش آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر اور منافق کی موت آتی ہے تو اس وقت فرشتہ جو لے کے آتا ہے کفن، وہ جہنم سے کفن لے کے آتا ہے، بدبودار کفن ہوتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بدل بسر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ملک الموت اس کے کان میں آ کے کہتا ہے اللہ اکبر اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے، نکلو اللہ کے غصے کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکلو۔ اب آپ یہ بتائیں جس کو دنیا میں پڑے ہوئے یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ ہماری موت ایسی ہو، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا اللہ، میرے اللہ کی ناراضگی، میرے اللہ کا غضب ہو، اس کا غصہ وہ میرا انتظار کر رہا ہے، یہ پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ روح نکلتی نہیں، جان نکلتی نہیں، بلکہ کیا کہتی ہے فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، اس کے جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر چھپتی پھرتی۔ اب ظاہر ہے وہ تو آیا نکالنے کے لیے، یہ چھپتی پھرے یا جو مرضی کرے، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور وہ کھینچ کر کس طرح سے نکالتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کما ينزع الصفود من الصوف المبلول، جیسے گیلی اون ہو، تر اون، پانی والی اون، اس کے اندر گرم گرم سلائی لوہے کی ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ چمٹ جائے گی اس کے ساتھ، پھر اس کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتے اس کے جسم سے اس کی روح نکالتے ہیں اور اس کو تار تار کر دیتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قرآن کہتا ہے اور ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، انہوں نے تو جان نکالنی ہے۔ اب میرا اور آپ کا اگر موت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ایمان والوں کی موت اور ہے اور بے ایمانوں کی موت اور ہے، تو ہم تیاری کریں کہ اللہ ہماری موت ایمان والی موت بنائے۔ پھر تو ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر ہو کہ اللہ ہماری موت ایمان والی موت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ دعا کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اور اعلان کروا بیٹھ جائیں، دوسرے والے پورشن پہ کہیں نہ بھروسہ ہو، کسی سے پوچھو مسجد میں کوئی ڈاکٹر ہے تو کیا کریں؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بے ہوش ہو گیا اوپر، اگر کوئی ڈاکٹر یہاں موجود ہے مجمع میں تو ان کا خیال کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو لے جائیں میرا بیٹا، ان کو یہاں انتظار نہ کریں، ان کو لے جائیں کسی ہاسپٹل وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیا بات کر رہے تھے؟ تو موت اس کو یاد رکھنا، یہ اصل میں زندگی کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ اگر موت زندگی کے اوپر اثر نہیں ڈالتی تو وہ پھر کافر کی موت ہے، وہ منافق کی موت ہے، وہ کسی بھی شخص کی موت، کسی دہریے کی موت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اور جن کا یہ تصور ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ موت کی تیاری کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو عقل مند کہا اور موت کو یاد رکھنے کا اسی لیے حکم فرمایا۔ میں دعا عرض کر رہا تھا کہ ایک صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، میں دہرا دیتا ہوں، اور لازماً پڑھا کریں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو میرا دین اچھا کر دے جو میرے معاملے کا اصل تحفظ ہے۔ اللہ تو میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے۔ اللہ تو میری آخرت اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ میری زندگی ایسی بنا دے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، اور میری موت ایسی بنا دے وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ یعنی بظاہر لوگ سختیاں دیکھ رہے ہوں، لیکن میرے لیے یا اللہ وہ راحت کا سامان بن جائے۔ موت راحت کا سامان بھی ہو سکتی ہے، اور موت وہ شدید ترین تکلیف کا سامان بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی موت بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم اسی لیے دیا۔ آپ جب گئے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت پر، اللہ اکبر، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا۔ آپ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رونا آیا اپنی ماں کی قبر پہ جا کے، اللہ، بہت روئے، ساتھ صحابہ اکرام تھے وہ بھی بہت روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب میں کہتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ اس لیے کیا کرو کہ فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تو آخرت کو یاد کراتی ہیں، اور جب آخرت کو یاد، جو بھی چیز آخرت کو یاد کروانے والی ہے اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ لہٰذا جب آخرت کو یاد کرنا ہے تو آخرت، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نا، برا بن عازب والی موت کی دو کیفیتیں، اس کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقرہ بولا، آپ نے فرمایا استعیذوا من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتا ہے، یا 2 دفعہ فرمائی یا 3 دفعہ فرمائی، استعیذوا من عذاب القبر، استعیذوا من عذاب القبر، استعیذوا من عذاب القبر، یعنی جو موت کے بعد کے مراحل ہیں، اس لیے کہ قبر بھی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جس کو یہ فکر لاحق ہے کہ اللہ میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے، وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ جو ایک وہاں جب سارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے سارے کے سارے جو اعمال نامے ہیں لوگوں کے سامنے نشر کر دیے جائیں گے، ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو عذاب ہے وہ الگ ہے، جو قیامت والے دن کی رسوائی ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، اس دن سارے کے سارے راز باہر آ گئے ساری دنیا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ ہے، ایک پل ہے جہنم کے اوپر جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ ایک بجلی کے کوندے کی طرح گزر جائیں گے، ایسے جیسے بجلی چمکی اور ادھر تھا اور اگلے مرحلے اگلے طرف چلا گیا۔ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی زخمی ہو کے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا ایمان ایسا نہیں ہوگا جو ان کو آگے پار لے جائے، اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور ہر ایک نے اس کے اوپر آنا، ہر ایک نے اس کے اوپر وارد ہونا، اگر اس کی فکر لاحق ہے
اور پھر اس کے بعد جہنم اور جنت کا جو فیصلہ ہے یہ فکر لاحق ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا، جہنم سے بچا دینا۔ تو 4 فقرے اس آیت میں ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نبی نہیں بچ سکا موت سے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی پورا کا پورا بدلہ قیامت والے دن دیا جائے گا، اور اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اور آخری بات فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری دھوکہ ہے۔ جو یہاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں وہ یہاں کے کامیاب نہیں ہیں، جو یہاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خسارہ ہو گیا وہ یہاں کا خسارہ نہیں ہوتا، یہاں کا خسارہ بھی دھوکہ ہے، یہاں کی کامیابی بھی دھوکہ، یہ ساری زندگی دھوکہ۔ اللہ، اور اصل چیز، اصل کامیابی وہ قیامت والے دن کی کامیابی ہے، اس کی تیاری کی کرنی چاہیے، ہر وقت یاد بھی رکھنا چاہیے، اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو موت یاد رکھنے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔